بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب مشرکین کا ظلم بڑھتا گیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف اور سورہ زمر نازل کر کے صحابہ کو اس بات کی اجازت دے دی یا اس بات کی بھنک دے دی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ انسان اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر اس ملک کو چھوڑ دیتا ہے جس ملک میں اسے آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے، اور پھر دوسرے ملک میں جاتا ہے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے کچھ لوگ گلف میں جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے تو یہ ہجرت نہیں ہوگی، کیوں؟ ان کا مقصد دین پر عمل نہیں ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ کچھ کمائی کرنا۔ یہ ثواب ہے، نیکی ہے، یہ انسان اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں ثواب تو ضرور ہے، لیکن اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہجرت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ملک کو، جس ملک میں عمل نہیں کر سکتا ہے اسلام پر، اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں چلے جاتا ہے جہاں اسلام پر اچھی طرح سے عمل کر سکتا ہو، اسے ایک ہجرت کہتے ہیں۔ اور دوسرا اور ایک ہجرت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بڑی ہجرت ہے۔ ایک اپنے ملک کو چھوڑنا اور دوسرے اپنے گناہوں سے دور رہنا، یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ملک کو چھوڑنے کا حکم یعنی اشارہ دے دیا سورہ کہف اور سورہ زمر کے ذریعے۔ اب سورہ کہف کی انسان آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک تلاوت کرتا ہی ہے۔ سورہ کہف کو یاد کرنے سے انسان دجال کی فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور سورہ کہف میں بڑے واقعات ہیں جو ہمیں اشارہ دیتے ہیں، جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا جو ہماری ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ اصحاب الکہف کا، جس کے اوپر نہ سورہ کہف کا نام رکھا گیا ہے، کہ ان لوگوں نے، وہ نوجوان تھے، اور جب ان کے بادشاہ نے اور ان کے ماحول نے اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ زبردستی انہیں شرک کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک غار میں، ایک پہاڑ کے اندر جا کر رہنے لگے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ کہف میں، کہ خضر علیہ السلام ایسا کام کرتے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ظاہر میں جو کام ہوتے ہیں اس کا ضروری انجام نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ یعنی ابھی مشرکین مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی ظلم کرتے رہیں گے مکہ میں، بلکہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان مشرکین پر مکہ میں ہی حکومت کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ یعنی اسی سورہ میں ذی القرنین کا واقعہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری حکمت کی باتیں بتائیں کہ انسان کا اس زمین پہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے حکمران کا؟ جو اللہ کے دین کا پابند ہے، وہی لیڈر بن سکتا ہے، وہی امیر المومنین بن سکتا ہے جو اللہ کے دین کا پابند ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کا پابند بناتا۔ اور انسان کا انجام دنیا میں جو بھی ہو، آخرت میں اسے برابر کا بدلہ ملے گا، انصاف اس کے ساتھ قیامت میں ضرور ہوگا۔ تو ان چند واقعات کے ذریعے اللہ رب العالمین صحابہ کو اشارہ دے رہے تھے کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی جو آیتیں ہیں کہ الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی انسان کہیں بھی جا کر رہ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پاسپورٹ، ویزا، ان سب چیزوں کا چکر نہیں تھا، انسان کبھی بھی کدھر بھی جا سکتا تھا۔ اب یہ فارمیلٹیز بن گئی کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو آپ کو پاسپورٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد ویزا ہونا چاہیے، الگ الگ فارمیلٹیز یہ اب بنے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، اگر وہ امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اسے اس جگہ پر رہنے کی اجازت تھی۔ اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ نجاشی بادشاہ، جو کہ ایتھوپیا میں، یعنی ایتھوپین جو علاقہ ہے، افریقہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی ہے، وہ بہت انصاف پسند بادشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس جگہ پر ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو سن 5 نبوت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو اس ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ کتنے مرد؟ 12 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کو چلے گئی، ایتھوپیا کو چلے گئی۔
اور اس کے جو سربراہ تھے، جو امیر تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اسلام کے خاطر ہجرت کیا، یعنی ابھی عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں کون ہیں؟ میاں بیوی، ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، تو ایک فیملی نے کس کے لیے ہجرت کی؟ اسلام کے خاطر ہجرت کی۔ تو چھپ چھپ کر وہ لوگ حبشہ کو چلے گئے، اور وہاں جا کے نجاشی نے بھی انہیں رہنے کی اجازت دی، اور وہاں جا کر وہ اسلام پر عمل کرنے لگے۔